رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دو نشستوں میں جو مباحث ہم مکمل کر چکے ہیں منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں، ان کا خلاصہ سامنے آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگرچہ انقلاب عام طور پر تو یہ کسی بھی تبدیلی کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ہم جس مفہوم میں گفتگو کر رہے ہیں اس سے مراد ہے کسی علاقے یا ملک میں جو قائم اجتماعی نظام ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے کسی اہم جز کے اندر بنیادی تبدیلی، تب وہ انقلاب کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ اسلامی انقلاب سے مراد کیا ہے کہ پورے نظام اجتماعی پر اللہ کا دین غالب آ جائے، یہ اسلامی انقلاب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے انقلابات عالم میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی حیثیت ہے اس کو سمجھا کہ جبکہ تمام بقیہ مشہور انقلابات جو ہیں وہ جزوی تھے، کسی میں صرف سیاسی نظام بدلا، کسی میں صرف معاشی نظام بدلا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا کیا تھا جزیرہ نما عرب میں اب سے 1400 برس قبل، وہ ہمہ گیر تھا، وہ کلی انقلاب تھا، وہ ٹوٹل ریولوشن تھا۔ دوسرے یہ کہ دوسرے انقلابات جو ہیں ان میں کئی جنریشنز صرف ہوئی، فکر دینے والے، سوچ دینے والے، بنیادی دعوت پیش کرنے والے لوگ اور تھے، عملاً انقلاب برپا کرنے والے لوگ اور تھے، جبکہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا ایک ہی فرد نوع بشر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، انہی کی جد و جہد، انہی کی قیادت، ہر مرحلے میں وہ داعی کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے اور پھر سپہ سالار کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے۔ اس وجہ سے ان دو باتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے عمل کے، اس کے سٹیجز کیا ہیں، تو لامحالہ اسے سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اگرچہ اس میں سیرت سے زیادہ فلسفہ سیرت، بٹوین دی لائنز، سیرت کا تجزیہ کرنا، اس کے مراحل کیا تھے اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پیش قدمی کس بنیاد پر ہوئی۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دینی اصطلاحات سے قطع نظر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیے بغیر میں نے جو 6 سٹیپس ہیں، جو 6 مراحل ہیں کسی ملک میں، کسی علاقے میں انقلاب برپا کرنے کے، جو اخذ کی ہے سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو عام اصطلاحات میں، جدید اصطلاحات میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ 7واں مرحلہ ہوتا ہے انقلاب کی کسی علاقے میں تکمیل کے بعد پھر اس کی توسیع، پھر اس کا پھیلنا، پھر وہ جغرافیائی یا قومی ملکی حدود سے باہر نکلنا۔ وہ 6 سٹیپس کیا ہیں؟ نمبر 1، کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے جس کو بھرپور طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ اس کی 2 شرطیں مکمل ہونی چاہیے۔ وہ نظریہ واقعتاً ایگزسٹنگ جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس ملک میں، اس علاقے میں قائم، اس کی کسی نہ کسی جڑ کے اوپر وہ تیشہ بن کر گرے، تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے، ورنہ پھر وہ ایک سرمن ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے۔ نمبر 2، اگر تو وہ نیا نظریہ ہے تو ظاہر بات ہے اپنی نئی اصطلاحات خود وضع کرے گا، تو کسی بھی مغالطے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے جسے اثر نو پیش کرنا مقصود ہے ایک انقلاب کی بنیاد کے طور پر، تو اس نظریے کی ری انٹرپریٹیشن ضروری ہے کہ جو اس دور کی اصطلاحات میں ہو تاکہ لوگ سمجھ سکیں اصل بات کو، اور دوسرے یہ کہ اس دور کی جو علمی سطح ہے، لیول آف کانشنس، اس پر۔ پھر یہ کہ جو بھی اویلیبل ذرائع موجود ہوں اس نظریے کی اشاعت اور نشر کے لیے
ان کو بھرپور طریقے پر استعمال کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ، جو لوگ شعوری طور پر اس نظریے کو قبول کر لیں انہیں منظم کیا جائے۔ اس تنظیم کی بھی دو خصوصیات لازم ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں ڈسپلن بہت مضبوط ہونا چاہیے، جو پرووربیل آرمی ڈسپلن ہے، لسن اینڈ اوبے، اور نمبر دو یہ کہ اس میں کارڈرز کا تعین جو ہے، حیثیت اور مراتب کا تعین لوگوں کی اپنی قربانی، محنت، جد و جہد، ایثار کے حوالے سے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ایگزسٹنگ سوسائٹی میں جو سوشل سٹیٹس معین ہو اس کے اعتبار سے۔ پھر یہ کہ یہ جو جماعت ہے اس کو جو ہے پھر خوگر ہونا ہوگا سب و طاعت کا۔ نمبر تین، اب جو لوگ جمع ہو گئے، یہ جو ہیومن پوٹینشل آ گیا اس تنظیم کی شکل میں، اب انہیں تربیت دینی، ٹریننگ دینی۔ ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں ملحوظ رہیں گی؟ ایک تو یہ کہ ان کا انقلابی فکر اور فلسفہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ مستحضر رہے، دھندلانے نہ پائے، کیونکہ اسی کے پروپورشنیٹ ان کے اندر جذبہ ہوگا انقلاب کے لیے جد و جہد کرنے کا۔ نمبر دو یہ کہ وہ ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت ڈالیں، کلٹیویٹ کریں اس عادت کو۔ نمبر تین یہ کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ تن من دھن ہر شے قربان کرنے کو تیار ہو، اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر جو پیش نظر انقلاب ہے اس کی کوئی اسپرچول ڈائمینشنز بھی ہیں، کوئی مورل ڈائمینشنز بھی ہیں، تو پھر یہ کہ اس تربیت کے اندر بھی مورل اینڈ اسپرچول جو ہے ڈائمینشن کو ایڈ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ تین سٹیپس ہیں کہ جس سے کہ ایک انقلابی قوت وجود میں آ گئی۔ جب تک یہ انقلابی قوت اتنی مضبوط نہ ہو کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج تھرو کر سکے اوپن فیلڈ میں، اوپن کنفرنٹیشن میں، اس وقت تک چوتھا سٹیپ جو ہے ہم نے شمار کیا وہ پیسو ریزسٹنس، کہ چاہے وربل پرسیکیوشن ہو، ان کا استہزاء کیا جائے، تمسخر کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، گالیاں دی جائیں، چاہے فزیکل ہو، مارا جائے، پیٹا جائے، جیلوں میں ٹھونسا جائے، جو بھی کیا جائے، وہ اس کو برداشت کرے بغیر کسی رد عمل کے، بغیر کسی ریٹیلیشن کے، بغیر کسی انتقامی کارروائی کے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے در حقیقت اس معاشرے کی اندر جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں جو ہے ان انقلابیوں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں، اگرچہ وہ سائلنٹ ہوتے ہیں، کھل کر سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے، لیکن اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، تو اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور اس سے در حقیقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان انقلابیوں کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشنل بیس کو براڈ سے براڈ کریں، مضبوط سے مضبوط تر کریں، ٹریننگ کے مراحل طے کر لیں، ورنہ اگر ابتدا ہی میں وہ وائلنٹ ہو جائے تو اس بات کا پورا اندیشہ موجود ہے کہ انہیں کچل کر رکھ دیا جائے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم، اور اس کے بعد جیسا کہ عرض کیا گیا کہ جب یہ محسوس کیا جائے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو پھر ایکٹیو ریزسٹنس، پھر چھیڑا جائے، اس نظام کو چھیڑا جائے، اور اس کے نتیجے میں نظام ریٹیلیٹ کرے گا پوری طاقت کے ساتھ، پھر تصادم ہوگا، تصادم میں جانے تو لامحالہ دینی ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے دو طرفہ جنگ، قتل کرے بھی قتل ہو بھی، اور ایک یہ ہے کہ قتل خود نہ کرے البتہ خود جانے دینے کو تیار رہے، گویا کہ ان آرمڈ ریوولٹ۔ پہلی شکل ہے باقاعدہ ایک آرمڈ کانفلکٹ۔ اگر تو مناسب تیاریوں کے بعد یہ ایکٹیو ریزسٹنس کا آغاز کیا گیا تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ کہیں کوئی کمزوری رہ گئی تھی تو ناکامی ہو جائے گی۔ وہ تو یہ ہے کہ گندم آپ کو کاشت کرنی ہے تو جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اصول ہیں، ان کی آپ پیروی نہیں کریں گے تو محض خلوص کی وجہ سے تو فصل نہیں ہوگی۔ فصل تو ہوگی اگر آپ اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اس کا جو صحیح موسم ہے اسی میں آپ نے جو ہے اس کا بیج ڈالا ہو، پھر اس کے لیے زمین کو تیار کیا۔ اگر نہیں کریں گے تو فصل تو نہیں ہوگی۔ آپ کتنے ہی مخلص ہو، متقی ہو، تو چاہے کوئی کتنا ہی مخلص ہو، اگر یہ تیاریاں مکمل نہیں ہوئی ہیں تو وہ انقلاب ناکام ہو جائے۔ جب کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ ٹرو ریولوشن ہے، تو پھر وہ کسی جغرافیائی حد کا پابند نہیں رہے گا، وہ آگے بڑھے گا۔